برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گڑھیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور حاضر ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لے کر فارغ ہوئے اور عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب، جب مسلمان عورتیں آپ کی بارگاہ میں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر قائم رہیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی کے بچے کو اپنے شوہر کی طرح منسوب نہ کریں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت چاہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈرتے ڈرتے برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی۔
حضرت ہندہ نے سر اٹھا کر کہا آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دن مردوں سے صرف اسلام و جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بخیل آدمی ہیں اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے کہا جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے گی سب حلال ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تو ہندہ بنت عتبہ ہے، تو ہندہ بنت عتبہ ہے؟ عرض کی جی ہاں، مجھ سے جو کچھ قصور ہوئے ہیں وہ معاف فرما دیجئے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بدکاری نہ کرو گی۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پالے، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس لیے کہا کہ ان کا لڑکا حنظلہ بن ابو سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گڑھو گی۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیک باتوں اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی۔ اس پر حضرت ہندہ نے کہا اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے بیعت کی۔ عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو اپنا دست مبارک چھونے نہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پانی کے ایک بڑے برتن میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی تھی اور بعید نہیں کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، پیر کسی کو مرید کرتے وقت عمومی توبہ کے ساتھ خاص ان گناہوں سے بھی توبہ کرائے جن میں مرید گرفتار ہیں، مثلا بے نمازی سے ترک نماز کی یا سود خور سے سود خوری سے خاص طور پر توبہ کرائے اور آئندہ کے لیے اس پر قائم رہنے کا حکم دیں۔ 2، پیر کو چاہیے کہ بیعت لینے کے بعد اپنے مرید کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اللہ عز و جل اس کے گزشتہ گناہ بخش دے۔ 3، خود توبہ کرنے کا حکم اور ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر توبہ کرنے کا دوسرا حکم ہے۔ 4، مسلمانوں کا مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، کیونکہ یہ مومنہ عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بیعت کرتی تھیں کہ ہم آئندہ گناہ سے بچیں گے، اور یہی مشائخ کی بیعت کا منشا ہے۔ یاد رہے کہ بیعت کی 4 قسمیں ہیں۔ 1، بیعت اسلام، 2، بیعت خلافت، 3، بیعت تقوی، 4، بیعت توبہ۔ آج کل کی بیعت توبہ یا تقوی کی بیعت ہے۔
اس بیت کا ماخذ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔